الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دی آواز آئے بلند آواز میں پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جو کہ حضور دی بارگاہ وچ نذرانے پیش کرو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. پھر پڑھ لو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. عرش کی دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش کی عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ الفا دھوم دھام
درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعد میرے اسٹیج کی زینت میرے دائیں طرف بائیں طرف بارش چمکتے دھمکتے جہد تشریف فرمانے بالخصوص مسند صدارت جدید ہستی رونق افروز نے مخدوم اہل سنت استاذ العلماء استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی نور محمد قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ و دامت برکاتہ القدسیہ آپ پر میں آپ کا خوبصورت مختصر خطاب سماعت فرمایا اور جو آپ نے خوبصورت الفاظ ساڑھے سماعت تک پہنچائے جو آپ نے خوبصورت الفاظ کو فیض روشنی حاصل کی تھی انشاءاللہ تعالی چند گزارشات اس روشنی کے تحت میں بھی عرض کراں گا تو جتنے بھی حضور علیہ السلام کے غلام حاضر ہو واللہ تسی مبارکباد مستحق ہو کہ اسی سارے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر شریف محفل وچ موجود ہاں کوئی رات دے ایس ویلے اپنے گھر وچ بیٹھ کے کوئی چوک بازار وچ کھڑا ہو کے تے کسی دنیا دار دا ذکر کردا ہے تو اسی اپنی قسمت ناز کیوں نہ کریے کہ کسی دنیا دار دا نہیں بلکہ اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ دے یاد دا ذکر کریں تو
انشاءاللہ تعالی میراج مصطفیٰ دے حوالے نال چند محبت دیاں باتاں عرض کرانگے. جس طرح حضور کی بلا مفتی صاحب استاذ الاساتذہ فرما رہے سن کہ معراج نبی کریم علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے. معجزہ ہوتا ہی ہوگا جڑا انسانی عقل وچ سما نہ سکے, جس دا احاطہ عقل کر نہ سکے. معجزہ کہہ رہی ہوں جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے اس واقعہ اس دور اس زمانہ کے مطابق سے. مثال کے طور پر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام جب آپ کے دور مقدس ہے تو لوگوں کو یہ مہارت حاصل ہے کہ پتھر کے نال وہ تصویراں تراش رہتے ہیں, بت تراش رہتے ہیں, پتھر کی مورتیاں بنا رہے ہیں. فنکار نے بڑے ماہر ہوتے ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا. سرکار صالح علیہ السلام نے پتھر وچ زندہ اونٹنی پیدا فرما دی. سبحان اللہ. انہاں دی نظراں جھک گئیاں کہ اتنے کمال والا کوئی نبی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ دا دور مقدس آیا تے بادشاہت کو بڑا عروج حاصل ہے. جتنا زیادہ مال ہے, جتنا بڑا بادشاہ ہے, اتنا بڑا وہ آدمی سمجھا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی. سبحان اللہ. لوگوں نے نظر جو کہ یہ کوئی نبی ہو سکتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آپ کا دور مقدس ہے تو جادو بڑا عروج حاصل ہے. جادوگر آئے انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں رسیاں میدان میں رکھیں تو سانپ بن گئے. آپ کا عصا مبارک کرتے آپ نے جو زمین میں رکھے تو اژدہا بن گیا, بہت بڑا سانپ بن گیا. انہاں سارے جادوگروں کے سپوں کو کھا گیا. انہاں جادوگروں کے وچوں بھی کئی جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیتے, نظریں جھکا کے کہنے لگے یہ کوئی نبی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. مختصر کرا سیدنا عیسیٰ پاک کا دور آیا تو طب اور حکمت کو بڑا عروج حاصل ہے. مگر ابو بھی تین بیماریاں ایسی ہیں جنہاں کا علاج کوئی نہیں. کوڑ کی بیماری, بس مادر ذات, اندھا تے موت, انہاں تیناں دا علاج اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام میں شان عطا فرمائی کہ کوڑ دا مریض آتا ہے آپ ہاتھ دے دیں تے اللہ شفا عطا فرمائے. سبحان اللہ. اکھیاں تو نبینا آتا ہے آنکھ بیٹھے تے اللہ بینائی عطا فرما دے. مردے کو حکم دیتے نہیں, اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جاتے زندہ ہو جاتا ہے. لوگوں نے سر جھک گئے یہ کوئی نبی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. عرض کر دیا تھا کہ جو اللہ نے دیگر انبیاء کو معجزات عطا فرمائے اس زمانہ کے مطابق سے تو جب آئی نا اپنے ماں کی دیواری. سبحان اللہ. ہاتھ بلند کر کے سارے بولو سبحان اللہ. فرمایا سمجھ ایسا تو معجزہ عطا نہیں کرنا تو سرابہ معجزہ بنا کے دے. سبحان اللہ. تواڈی ہر ادائی معجزہ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ اس بات کا علم ہے, احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک تے حاکم ہے, علم رکھنے والا ہے. انہوں پتہ ہے کہ چند صدیاں بعد لوگوں نے چند تے بھی جانا ہے, آسمانہ کا سفر کرنا ہے, تے کوئی وڈیائی نہ کرے کہ میں چند تے گیا ہوں. اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اتنی بلندی تے بلایا جتنے کسی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی. سبحان اللہ. کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا. تو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج کرایا. اللہ نے دسیا جتنے صدیاں بعد بھی لوگ بڑی ترقی کر کے جدو بلندی والے جان گے نا تے جدو اے خدا ویکھن گے تے میرے محبوب دے گردے راہ بھی نظر نہیں آ رہے. سبحان الذی اسری بعبدہ مقری مقاری کی فرمائے پاک ہی آزاد جنہیں سیر کرائی ہے. فرمائے لوگوں اے متعارضین ہے سیر کرنے والے والا نہ دیکھا دے, سیر کرانے والے والا دیکھے آ دے. وہ ذات ہے جڑی ہر عیب کو بھاگے, ہر نقص کو بھاگے. یہ تو سی احمد میں اپنی تقریر کا آغاز حضرت ابر شاہ وارسی کے کلام کو نہ کرتے ہیں. ایک کو جملے چ اپنے معراج سمجھا دیتے جب آگے کا کلام سنا تو پھر اونچا بولو ذرا سبحان اللہ. ہاتھ بلند کر کے بولو ذرا سبحان اللہ. ذرا کہنے والے کے سارے کی آواز آئے بولو سبحان اللہ. تو ابر شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ہو جس
جان والا یا پر میں تے چھوٹی جی محبت کی مثال عرض کراں بے شک جڑا لے جان والا ہے نا وہ قدرت والا ہے وہ قادر ہے ان میں تے شک ہی کوئی نہیں مگر دوسری بات ہے کہ جڑا جان والا ہے وہ بھی طاقت رکھتا ہے سبحان اللہ مثال دے طور پہ اے پھول دی پتی ہے انہوں میں اپنی پوری طاقت رکھ اس طرح بلندی اور پھینکا کہ 2-4 فٹ بلندی تے جائے گی میں باہر جا کے کوئی پتھر پکڑ لوں پوری طاقت میں اوپر پھینکا 100 فٹ کی بلندی تے جا سکتا ہے اس تو زیادہ بھی وجہ کی ہے اے پھول نو بھی اپنی پوری طاقت میں اوپر پھینکے وجہ ہے کہ اند وچ اوپر جان دی طاقت نہیں جڑا پتھر ہے نا اون وچ جان دی طاقت ہے جویں اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بلندی تے جان دی قدرت رکھدا ہے مدینے والا جان دی طاقت رکھدا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ سبحان اللہ پاک ہی او ذات جن نے اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی خالی عبد نہیں فرمایا عبدہ او دا بندہ اسی سارے عبد ہاں پر اسی کہنے اسی اللہ دے بندے ہاں تے جے ادھروں آواز آوے نا اے میرا بندہ ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آد جدوں وصال ہے نا تے قبر اندر تشریف لے گئے تے علم میں کشف رکھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر دا حال دیکھیا اپنے کشف دی نگاہ نال کہ فرشتے آئے تے پوچھا رب کیڑا ہے سبحان اللہ حضرت با یزید بسطامی فرماتے ہیں میں کی دساں رب کیڑا رب نو پوچھو میں اوندا بندہ ہاں یا نہیں سبحان اللہ جی ادھروں آواز آ رہا ہے نا میں اوندا بندہ ہاں پھر میں پاس ہو جاواں اسی سارے ہو کے بندے ہاں پر جی ادھروں آواز آندی نا اے میرا بندہ ہے سبحان اللہ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پہ بلایا تے ابد فرمایا توجہ ہے ابد فرمایا ابد کیوں فرمایا علماء فرماتے تو حضور مخلوق کی طرفوں خالق پر گئے تے اللہ نے ابد فرمایا تے جدوں خالق کی طرفوں مخلوق والا ہے تے اودوں کی فرمایا قرآن پڑھا میں سبحان اللہ 10 تو زیادہ دا ٹائم ہے تھوڑے سون دا ٹائم تسی ذمہ دار سارا دن کام کرتے تھکے ہوئے ہوندے جے تے اس سردیاں وچ کافی زیادہ وقت سمجھا جاتا ہے تو میں زیادہ دیر آپ کا امتحان نہیں لینا چند منٹ آپ کے گوش گزار کراں گا توجہ فرماؤ جڑا جاگ رہا ہے ہاتھ بلند کر کے ذرا بولے سبحان اللہ نہیں سارا دی آواز آنی چاہیے اونچا سارے بولو سبحان اللہ جب حضور شریف لے کے آئے نے سادے والے ان تو اللہ نے کی فرمایا سنیے قرآن مجید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا کدھر اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إذن الله نے فرمایا یا أيها الرسول إذن الله نے فرمایا قد جاءكم من الله نور إذن الله نے فرمایا وما أرسلناك إلا
ابد فرمایا جن کا مقام ابدیت ہے وہ کا مقام محبوبیت کی ہوئے سبحان اللہ اچھا سارے بولو نا سبحان اللہ اللہ کا کلام تو مل کے پڑھ لیا سیدی اللہ حضرت نے قلم ہی توڑ دیتا نا اس بلندی کا ذکر کیتا کہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے ایک دلیل کے طور پہ محبت نال کی بلا حضور استاذ العلماء نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا حصہ اس واسطے کہ حضور جانا دی جان ہے سبحان اللہ جب جان نکل گئی ہر چیز نظام رک گیا دوسری محبت دلیل علماء فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ نظام بھی چل رہا ہوئے سب کچھ اپنے اپنی جگہ تے موجود ہے اس کے باوجود بھی تھوڑے حصے وچ سونا عرشہ تے گیا بھی تے آیا بھی سبحان اللہ کیویں قرآن دی دلیل کا ذکر کیا 19واں پارہ سورۃ النمل شریف ہے اللہ کے نبی سلیمان پاک تشریف فرما ہے تو جو آپ کو پتہ چلا نا کہ ملکہ بلقیس آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہو رہی ہے تے آپ فرمان لگے کیڑا جڑا اپنے آپ تو پہلے پہلے تخت لے کے سبحان اللہ اللہ تعالی قرآن قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین ایک جن کھڑا ہوا جڑے آپ دے تابع جن سن انہاں جنہاں دا سردار سی حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تخت ایک مہینہ جان دا سفر ہے ایک مہینہ آن دا سفر ہے جن کھڑا تو کہنے لگے نبی اللہ تخت میں لے کے آنا فرما کتنی دیر قبل ان تقوم من مقامک تھوڑی منزل سے برخاست ہونے تو پہلے پہلے ایک مہینے کا سفر ہے جان دا تے ایک آن دا 2 مہینے کا سفر ہے تے جنہاں نے اپنی طاقت کا اظہار کیا تے سارے جن بڑے خوش ہو گئے دیکھو بھی سارے سردار دا کمال ہے تے سلیمان پاک فرمان کے ذرا بیٹھ جا میں تو جلدی چاہیے سبحان اللہ اہل عشق فرماتے ہیں پھر ایک چٹی داڑھی والا بابا کھڑا ہے سبحان اللہ کیا بات ان کی آنکھوں میں چترو بھاگ رہے ہیں اللہ نظراں جھکیاں اللہ سر نیواں سبحان اللہ دی قسم ہے پھل انہوں لگتا ہے جڑا درخت چکیا ہوا اللہ جڑا نیواں میں آکڑے نو کدے پھل جڑا چکے انہوں ہی لگتا ہے ان دی بارگاہ وچ چکے مقبول ہوندا ہے سبحان اللہ انہوں عارضی پسند بڑی ہے انہوں نیمہ ہونے والا سونا بڑا لگ رہا ہے قرآن سناؤ پھر اس بابے نے کیا کیا سبحان اللہ ہاتھ جوڑتے ہیں آپ بولو سبحان اللہ اللہ کا قرآن گواہ ہے قال
اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری۔ فرماتا نے جیسے سواری تے مصطفیٰ سوار ہوندے نے، جدوں سواری زمین تے کمبر جی دی دھول اڑدی ہے نا، وہ نور دے ذرے بن جاندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تے جدوں چڑھدے سورج نوں نور دی لوڑ پیندی تے انہاں ذریاں نوں لا کے نور دی خیرات کردے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رات 27ویں دی اللہ نے اپنے محبوب نوں معراج کرایا، سیر کرائی تے فرمایا کتھوں تک جڑی آیت پاک دا حصہ میں پڑھیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام کو لے کے تے مسجد اقصی۔ اے مسجد دا کی نام ہے جی؟ فیض الحج۔ اسی نماز پڑھن واسطے آ رہی ہوئی رستے تے سانوں کی پوچھو کدھر چلے ہیں تے آکھی اسی مسجد فیض الحج سیر کرن چلے ہیں۔ مسجد بھی ادبی گئی، مسجد سیر دی جگہ نہیں، مسجد ایک عبادت دی جگہ ہے۔ اسی مسجد واسطے ایک لفظ استعمال کریے کہ اسی مسجد تے سیر کرن جا رہے ہیں تے مسجد بھی ادبی گئی تے جدوں اللہ نے اپنے محبوب دی سیر دا ذکر فرمایا تے کائنات دے سب تو دو عظیم قبلیاں دا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مسجد حرام تے مسجد اقصی۔ فرمایا میرے محبوب دی سیر گاہ تے سچی دسیا جائے جس نبی دی سیر گاہ ایڈی شان والی ہے، ان دی عبادت گاہ کتنی جن دی سیر گاہ دا یہ مقام ہے۔ حاضرین محترم، بس میں مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک تو لے کے جانا ہے تے بعد مکمل کر کے وقت کافی ہو گیا ہے، میں نے کوئی سستی بھی نظر آ رہی ہے۔ مسجد حرام 27ویں رات ہے تو ہمیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبہ ابی طالب دی محصوری تو بعد جس سال اللہ نے اپنے محبوب کریم کو معراج کرایا، اس سال حضرت امی جان سارے مومنوں دی ماں ام المؤمنین اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کا وصال ہوا۔ حضور شفیق چچا جان حضرت ابو طالب کا وصال ہوا۔ سرکار دے علم مغموم ہے، ایک یا دو دن نہیں، اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا۔ سارا سال ہی غمی دا سال ہے، دکھ دا سال ہے تے ساڈا کوئی یار دکھی ہوے نا آکے یار تسلیاں دیندے نے، دلاسے دیندے نے، یار کوئی گل نہیں میں تیرے نال ہاں۔ تے جدوں محبوب دا دل اکرم مغموم ہویا نا تے اتوں آواز آ گئی، محبوب تسی تشریف لائے ہو، تسی تشریف لائے ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل آئے قدم چوم کے جگایا، سبحان اللہ، قدم چوم کے جگایا تے آگے کی کہندے نے عاشق کہندا ہے جنس کی قدمان چوم کے سواری
اتنے تیز رفتار بلا کے کہ جتوں دی نظر جاتی اوتھے قدم جاندا ہے اتنی تیز سواری ہے کہ حضور اس دے باوجود فرما رہے ہیں کہ میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھڑے ہو کے تے صلات پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ تے جیڑا نبی قبر دے باہر ہوے تے قبر دے وچ ویکھ سکدا ہے سبحان اللہ جنہاں یہ عقیدہ ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ نبی اپنی قبر انور دے وچ تشریف فرما ہو کے تے باہر غلاموں نوں نہیں ویکھ سکدا کیا بات بریلی دی تاج اللہ کلام پھر سنا دیں سبحان اللہ پہنچا دو بولو یار سبحان اللہ میں نہیں پتہ تو حضرت شیخ کی سمجھ لگتی نہیں میں بندہ بزرگوں کو دعا لینے واسطے پڑھنا ہے سبحان اللہ تسی ہاتھ بلند کر کے بولی جاؤ سبحان اللہ سیدی حضرت رحمت اللہ نے فرما دے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ ایام عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ تاجدار ختم نبوت زندہ باد سیدی مرشدی یا نبی حضور برات تشریف لے کے جا رہے تھے سرکار فرماتے ہیں رأیت موسیٰ میں دیکھیا کنوں موسیٰ پاک نو قائمن کھڑے نے یصلی صلاۃ پڑھ رہے ہیں فی قبر دے اندر قبر میں صلاۃ دے دو معنی قرآن دے اندر آئے نماز درود اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو تے درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے سن اہل عشق فرماتے ہیں نماز نہیں سن پڑھ رہے کھڑے ہو کے نا قبر چلے تے کھڑے ہو کے حضور دے استقبال میں کہہ رہے سی یا نبی سبحان اللہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اسی نال کہہ لیے رحمتوں لاج والے یا نبی جدو سرکار دی سواری پہنچی نا بیت المقدس مسجد اقصی شریف تے موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود ہوتے میں پاس بیت المقدس ہو گیا نہیں جانا ایتھے بات مکمل کر کے اجازت چاہتا ہوں سرکار دی سواری گزری ہے تو حضور دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ پاک اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں یا صلاۃ پڑھ رہے ہیں تے سرکار دی سواری اتنی تیز رفتار ہے اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پہلے مسجد اقصی وچ موجود ہیں اور حاضر ناظر کینوں کہندے ہیں موسیٰ
عشق فرماتے ہیں سرکار اپنی طاقت پرواز نال نہیں آئے سرکار تے قرآن دی طاقت نال آئے سبحان اللہ موسیٰ پاک نے نبوت دی طاقت نال آئے 1,23,999 کم و بیش انبیاء رسول علیہ السلام حضور دے تشریف آوری تو پہلے موجود ہیں حضور بھی نہ نبیاں دی سب وچ کھڑے ہو گئے جبریل نے اذان پڑھی مصلی خالی جبریل نے کتے عرض کی تھی یا اللہ مصلی تے کینوں کھڑا کرا سبحان اللہ سارے نبی سارے شان والے نے مصلی تے کینوں کھڑا کرنا ہے میرا ایک تو ایمان ہے تو جواب آیا لگا اگر آدم علیہ السلام نے مصلی تے کھڑا کری ہے تلاوت صاحب دی کرنا گے اگر ابراہیم نے مصلی تے کھڑا کری ہے تلاوت صاحب دی کرنا گے اگر داؤد نے مصلی تے کھڑا کری ہے تلاوت سجود دی کرنا گے اگر موسی علیہ السلام نے مصلی تے کھڑا کری ہے تلاوت قرآن دی کرنا گے اگر عیسیٰ نے مصلی تے کھڑا کری ہے تلاوت انجیل دی کرنا گے اللہ نے فرمایا جبریل میں اپنے یاد قرآن نازل کیتا ہے جڑیاں ساریاں کتاباں دا ناسخ ہے اج تلاوت قرآن دی ہوے گی امامت قرآن والے دی ہوے شان قرآن فیضان مصطفیٰ جبریل نے نا حضور دا دامن پھڑیا سبحان اللہ نبیوں تے مصلی تے کھڑا کر دیتا عقیدے دی گل سنا دیا سبحان اللہ جبریل نے حضور دا ہاتھ مبارک پکڑیا بازو مبارک پکڑیا تے نبیوں نے مصلی تے کھڑا کیتا تے کسی نبی نے اعتراض نہیں کیتا تے جیسا صدیق نو میرے نبی نے گلی گلی نگر 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 گلی گلی مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر بے جبریل حضور نے مصلی تے نبیوں دے کھڑا کرن تے نبی اعتراض تے جڑے نبی نے صدیق نو کھڑا کیتا ہوگا سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کا کیا کہنا ہے حضور ایک صحابی نے بزرگ صحابی عمر مبارک زیادہ سی سرکار صدیق پاک تو اگے اگے جا رہے صدیق پاک پیچھے پیچھے جا رہے گلی پیچھے حضور کی نظر پہ گئی صحابی کا نام میرے ذہن چ نہیں آ رہا میں آج درج کر گلی وچ جاندیاں بازار وچ جاندیاں بے احتیاطی ہو جاندی ہے کدے استاد صاحب اگے ہوندے نے تے شاگرد پیچھے تے کدے شاگرد اگے تے استاد صاحب کدے باپ اگے تے بیٹا پیچھے تے کدے بیٹا اگے تے باپ کدے مرشد اگے تے مرید پیچھے تے کدے مرید اگے تے مرشد گلی وچ ٹردیاں پھردیاں بے احتیاطی تے جدوں سرکار پہ کہنا میرا صدیق پیچھے آ رہا ہے تو مصطفیٰ کریم نے اس صحابی کو بلایا تو ضرور فرمانا کہ ذرا پیچھے ویٹ کیا کرو میرا صدیق تھوڑے پیچھے نہ چل سچی دسیا جیڑا نبی گلی بازار وچ ٹردیاں پھردیاں صدیق اکبر نو پیچھے نہیں ویکھ سکدا وہ مصلی امام تے پیچھے کدوں ویکھ سکدا سبحان اللہ کیا بات میرے آقا نے اس رات شام نا دامن مبارک پڑے جبریل تے نبی نے مصلی تے کھڑا کر دیتا میرا عشق تے میرا ایمان ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل سارے نبی شانہ والے کھڑے ہیں ساری کائنات کا بابا آدم کھڑا ہے کیوں نہیں مصلی تے کھڑا کیتا تے میرا ایمان کہتا جبریل جواب دیندے ہوں گے سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا کا منصب آقا دے آدھے بلند کر کے اونچا بولو سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفے
پیا تیرے جیا یا مصطفیٰ خیر و بلا تیرے جیا کوئی نہیں زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے یا سیدی یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باور مطلع جو اللہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ زندگی دی پھر عرض کرا گے اللہ پاک آپ نے میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کے گھر پیچھے بیٹھ کے سے دعا کرے کہ اللہ حضور استاد کو ماد واسطے آپ کا سایہ مسیح کاملہ تدے ساڑھے اہل سنت جماعت سارا دے قائم رحم رکھے جتنے بھی حضور کے غلام حاضر ہو اللہ قدم قدم کے نیکی عطا عطا فرمائے بھائی محمود ناصر صاحب انہوں نے والدین دیگر اقربا تمام دی کامل بخشی فرمائے حضور کے غلامہ دی خیر فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ رحمت پیلا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پیلا السلام گلشن وحدت کے پھول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سارے ساتھی اپنے اپنی جگہ پر تشریف رکھو کہ اللہ حضور مفتی صاحب دعائے خیر۔ یا اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ بیکس پناہ میں قبول و منظور فرما۔ جس نے جس ذوق کے ساتھ محفل پاک کے شان کو اس کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے حاضری دی ہے، اللہ سب کی حاضری قبول فرما۔ برخوردار نے خصوصی طور پر اس محفل پاک کا جو انعقاد کیا ہے، یا اللہ اس کے تمام کام والدین کو صحت کاملہ اور تمام حاجات کو پورا فرما، جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ کلی عطا فرما۔ علامہ صاحب کے زور بیان میں اے اللہ اور برکتیں فرما۔ علماء حق اہل سنت کے بیانات سن کر یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، خصوصاً تحفہ معراج نماز کی قدر کرنے کی، 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فصلی اللہ علی حبیبہ محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم